25 اور 26 محرم الحرام یعنی کہ 14 اور 15 سپٹمبر کو بعد از نماز مغربین اسی مقام کے اوپر مجلس عظا منعقد ہوگی، جس میں قبلہ علامہ سید اون محمد نقوی جو کہ شہنشاہ نقوی صاحب کے بڑے بھائی ہیں وہ خطاب فرمایا کریں گے ٹھیک 8:30 بجے رات کو۔ آپ سے اپیل ہے کہ تشریف لا کر ثواب درجہ حاصل کریں۔ یہ مجلس عظا سلسلہ شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انشاءاللہ آج اختتام مجلس پر شبیہ علم برآمد ہوگا، کل گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ آپ تمام احباب سے اپیل ہے کہ بروقت تشریف لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اب زیارات کا سلسلہ ہے، ماتمداری ہے، تو ٹائم بھی ظاہر ہے کہ قبلہ صاحب نے آگے بھی جانا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن یہ تھوڑا سا آپ تھوڑا لیٹ آتے ہیں، جس کی وجہ سے مجالس جو ہے وہ اس کا سلسلہ لیٹ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ بروقت آ جائیں گے تو انشاءاللہ قبلہ صاحب ٹھیک 4:30 بجے رونق افروز ممبر ہوا کریں گے۔ درود پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دعاؤں کی اپیل ہے، یہ بہت بہترین ٹائم ہے۔ ابھی سکندر زیدی صاحب نے مصائب بھی پڑھے اور عالم بعمل ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ کچھ دعائیں ہیں، اور بالخصوص دیکھیں کہ آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، آپ مومنین کرام یہاں پر صف بانی کی طرف سے بچھایا گیا ہے، آپ تشریف لائے، انہوں نے تمام کر دیا، پڑھنے والے، ڈیوٹی دینے والے، انتظامیہ کی، لیکن اگر آپ سننے والے ہی لیٹ نہیں آئیں گے اور آتے بھی ہیں تو دیکھیں کہ آپ کو بہت اجر و ثواب ہے۔ جو صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، شاہ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ صف اول کے نمازی جو ہیں ان کو ثواب زیادہ ہوتا ہے، کوشش کریں کہ بروقت تشریف لایا کریں۔ اور آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے اسی حوالے سے۔ آج جو مجلس کے اختتام پر لنگر حسینی ہے وہ قبلہ شاہ صاحب سے ساجد علی نقوی صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی اہلیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنا بھی ثواب ہے ان کی اہلیہ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں کہ ماجد غوری صاحب کی والدہ جو بیمار ہیں، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بیماری کربلا کی بیماری کا، ان کو شفائے کلی عطا فرما، اور شیخ علی محمد صاحب کی بہو بھی بیمار ہیں، پروردگار عالم اور بھی مومنین کرام یا مومنہ ہماری بہن بھائی بیٹی یا بھی ہماری جو مائیں ہیں، پروردگار عالم اگر وہ بھی بیمار ہیں تو پروردگار اس پاک ذکر کا طفیل سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کے جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، بانی ملک شکیل اوان صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، قبلہ صاحب کو زندگی اور صحت عطا فرما۔ کراچی سے تشریف لاتے ہیں اور روزانہ جھنگ بھی جاتے ہیں مجلس عظا پڑھنے کے لیے، سفر بھی کرتے ہیں، کل بھی بتا رہے تھے کہ 700-750 کلومیٹر کا سفر ہے جو وہ کر کے بھی آتے ہیں، تو پروردگار ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے سکندر زیدی صاحب، غلام قمبر صاحب، جواد علی اور بھی جتنے تحسین حسن صاحب ہیں پڑھنے والے، ڈیوٹی دینے والے ہیں انتظامیہ میں، خواتین انتظامیہ میں، پروردگار سب کو شفائی کلی عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے صالح ثواب کے لیے، اور ساجد علی نقوی صاحب کی اہلیہ کے صالح ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا وتقبل منا محمد۔ حرف آخر کی حیثیت سے ملتمس ہوں عالم بعمل قبلہ علامہ آغا شبیر الحسن طاہری صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لیں اور ذکر فضائل مسائل محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں، جو ان کا موضوع ہے حیات انسان اور دستور اسلام کے اوپر۔ آج 5ویں نشست ہے، اس سے خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ علم برآمد فرمائیں گے۔ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون صلوات دیکھیے کہ انسان جس طرح کے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ہمارے عمران بھائی سے روزانہ ہی سنتے ہیں کہ حیات انسان اور دستور اسلام عنوان ہے اور 5ویں نشست ہے۔ انسان جس بھی شے کو عزیز رکھتا ہے یا جس بھی شے کی قدر محسوس کرتا ہے یا جس چیز کو بھی اپنے لیے اہم جانتا ہے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ خود عقل کا تقاضا ہے کہ اپنی ملکیت کی اپنی چیزوں کی حفاظت کی جائے، اور ہر مالک کو اپنی ملک عزیز ہوتی ہے اور ہر صانع کو اپنی مصنوع عزیز ہوتی ہے۔ جو کسی چیز کو بناتا ہے نا اس کو وہ چیز پیاری ہوتی ہے، اس لیے بھی پیاری ہوتی ہے کہ اس نے اس شے کے اندر اپنے ہنر کو اتارا ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم کو ایک تو وہ مالک ہے، تو کائنات کی تمام چیزیں چونکہ اس کی ملکیت ہیں تو وہ اسے عزیز ہیں۔ پھر وہ صانع ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ اسے عزیز ہے۔ ہمارے نزدیک ظاہراً کوئی شے اگر ایسی بھی ہے کہ جو ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، مگر خالق نے اسے بھی کسی مقصد کے تحت خلق کیا، اس کی بھی تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ ہم محدود عقل رکھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو اللہ کو اپنی تمام تر مخلوقات جو ہیں وہ پیاری ہیں، اور خداوند عالم نے جتنی چیزیں بھی خلق کی ہیں ان تمام چیزوں کا جو وجود ہے وہ اللہ کی قدرت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ پروردگار قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت الہیہ کی نشانیاں اپنی تمام مخلوقات میں چھوڑی ہیں، مگر جس مخلوق کو وہ کہے گا کہ یہ احسن المخلوقات ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، جسے وہ افضل المخلوقات بنائے گا، تو پروردگار عالم اس کے اندر کمال قدرت، یعنی جو قدرت کا وہ ہنر کہ جو منزل کمال پر ہے وہ اس کے اندر رکھے گا۔ لہذا حضرت انسان احسن المخلوقات اور اشرف المخلوقات ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ اس کے اندر پروردگار عالم نے اسے احسن المخلوقات قرار دیا، اشرف المخلوقات اور افضل المخلوقات قرار دیا، اور اس نے اتنا اچھا بنایا ہے، انسان کو اتنا اچھا بنایا ہے کہ جتنا اچھا یہ بن سکتا ہے۔
یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا اچھا پیدا ہو سکتا تھا ہم نے اسے اتنا ہی اچھا پیدا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ اچھا بنانے پر قادر نہیں تھا. اللہ تو اس سے بھی زیادہ اچھا بنانے پر قادر تھا، مگر یہ جتنا اچھا بن سکتا تھا. یہ جتنا، یعنی جس میٹیریل سے یہ بنا ہے اس میٹیریل سے اس میں جتنا حسن اتارا جا سکتا تھا وہ ہم نے اتار دیا. لطف کی بات ہے نا، عجیب بات ہے. لوگ تصویریں بناتے ہیں، انہیں تصویریں بنانے کے لیے میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اور تصویر بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تصویر بنانے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. خالق ایسی جگہ پر انسان کی تصویر بناتا ہے جہاں نہ روشنی کا گزر ہے نہ ہوا کا گزر ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مادہ جو ہے وہ سالڈ ہونا چاہیے جس پر نقش بنے. پانی پر نقش نہیں بنتا، خالق پانی پہ نقش بناتا ہے. اس نے انسان جسے احسن المخلوقات کہا ہے اس کا نقش پانی کے سینے پہ بنایا ہے، پانی کی لہروں پہ بنایا ہے حضرت انسان کا نقش. اور پانی بھی کوئی سمندروں کا پانی نہیں ہے، 2 قطروں کا پانی ہے. اور اس قطرے سے میٹیریل تو دیکھیں کہ میٹیریل کیا ہے، اور پھر بنایا کتنا اچھا ہے. کتنا اچھا بنا دیا انسان کو احسن المخلوقات. اور اتنا اچھا بنایا کہ انسان کے اندر پوری ایک کائنات اتار دی ہے. اور وہ کائنات بھی اتنی بڑی کائنات اتار دی کہ زبان معصوم سے، یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو باہر کائنات ہے یہ عالم اصغر ہے، اور اے انسان تیرے اندر جو کائنات ہے وہ عالم اکبر ہے. جو انسان کے اندر دنیا ہے وہ بڑی دنیا ہے، اور یہ جو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ چھوٹی کائنات ہے. یہ چھوٹی کائنات ہے، اور انسان کے اندر جو کائنات ہے وہ بڑی کائنات ہے. دیکھیے یہی تو اس کی قدرت ہے کہ اگر وہ پھیلائے تو چھوٹی کائنات زمینوں اور آسمانوں میں پھیل جائے، سمیٹے تو بڑی کائنات کو 5 فٹ میں سمیٹ کے رکھے. یہ ہے نا کمال قدرت الہی ہے. پروردگار عالم نے حضرت انسان کو چونکہ خلق کیا اور اسے بہت اچھا خلق کیا، اور پھر اسی کی خاطر سب کچھ پیدا کیا، اور جتنی مخلوقات بنائی ہیں وہ سب اس کے لیے بنائی ہیں. تو چونکہ اس سے پیار زیادہ ہے، باقی سب کو ان کی جبلت کے حوالے کر دیا. گھوڑے کو پیدا کیا، گدھے کو پیدا کیا، حیوان کو پیدا کیا، مکھی کو پیدا کیا. ان کے لیے نبی نہیں بھیجے، ان کے رسول نہیں بھیجے، ان کے لیے صحیفے اور کتابیں نہیں بھیجی ہیں. انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے ان کے اندر ہی ایک جبلت رکھ دی ہے کہ جب انہیں بھوک لگے تو کھا لیں اور پیاس لگے تو پی لیں. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جبلت کے تحت اپنی ضروریات کو پورا کر لیں. ان کے لیے نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی دستور ہے. مگر چونکہ انسان احسن المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو پروردگار عالم نے اس کی ضروریات، یعنی ہماری ضرورت، آنکھ میں جو روشنی ہے یہ بھی میری ضرورت ہے، کان میں جو سماعت ہے یہ بھی میری ضرورت ہے، اور زبان کے اندر جو قدرت گویائی ہے یہ بھی میری ضرورت ہے، دھڑکتا ہوا دل بھی میری ضرورت ہے، سوچنے والا دماغ بھی میری ضرورت ہے، چلنے والے پاؤں بھی میری ضرورت ہیں، حرکت کرنے والے ہاتھ بھی میری ضرورت ہیں، اعضاء جسمانی بھی میری ضرورت ہیں. تو یہ ساری چیزیں میری ضرورت ہیں، مگر پروردگار عالم نے ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے سے پہلے میری جس ضرورت کا انتظام کیا وہ ہے دستور. انسان دنیا میں بعد میں آئے گا، دستور پہلے جائے گا. انسان جو ہے وہ دنیا میں بعد میں آئے گا، اور جس دستور کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے وہ دستور ہم پہلے بھیجیں گے. دستور کے اندر پروردگار عالم نے انسان کے لیے تہذیب رکھی ہے، اخلاق رکھا ہے، عقائد رکھے ہیں، اعمال رکھے ہیں. وہ حیوان کسی تہذیب کا پابند نہیں ہوتا ہے.
حیوان اپنی ضرورتوں کو سرعام پورا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ کوئی شرم ہے اور نہ کوئی حیا ہے اور نہ کوئی تہذیب ہے۔ تہذیب کا تصور کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ دیکھیے حیوانات کے لیے شرم، حیا، وفا، تہذیب، اخلاق، غیرت، حمیت، کرم، رحم، سخاوت، شجاعت، شرافت، صداقت، عدالت، ان چیزوں کا تصور حیوان کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے نا، اسی لیے تو وہ حیوان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان کی عمارت انسانی ہے وہ تعمیر ہوتی ہے کچھ اوصاف سے اور کچھ خصائل سے، یعنی انسانی میٹیریل کیا ہے؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے اندر مایہ انسانیت پایا جاتا ہے، جس کے اندر ثروت انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر دولت انسانی پائی جاتی ہے، اور وہ میٹیریل کیا ہے؟ وہ کرم ہے، وہ جود ہے، وہ سخاوت ہے، وہ شجاعت ہے، وہ جود ہے، وہ لطف ہے، جس کے اندر یہ چیزیں پائی، انہیں کہتے ہیں اوصاف انسانی، انہیں کہتے ہیں مناقب انسانی، فضائل انسانی، امتیازات انسانی۔ انسان کو حیوانات سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ مایہ انسانیت ہی الگ کرتا ہے۔ اگر انسان کسی مرحلے پر جا کر حیا سے الگ ہو جائے، وفا سے الگ ہو جائے اور تہذیب کی چادر کو اتار دے تو پھر اسے انسانوں کے معاشرے میں نہیں رکھنا چاہیے، حیوانوں کے ساتھ باندھ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اوصاف انسانی کو کھو چکا ہے، اور شکل کا نام انسان نہیں ہوتا ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر ثروت انسانیت رکھتا ہے، جس کے اندر مایہ انسانیت پایا جاتا ہو۔ اور میں مسلسل مختلف مقامات پر اس جانب متوجہ کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو اوصاف انسانی آئیں گے تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ انسان کو دستور کا پابند کیوں کیا گیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی اصولوں کی پابند ہوگی، انسان کی زندگی قواعد کی پابند ہوگی، انسان کی زندگی ضوابط کی پابند ہوگی، انسان کی زندگی دستور کی پابند ہوگی، انسان کے لیے نظم ہے، انسان کے لیے ضبط ہے، انسان کی زندگی بے ربط نہیں ہوگی۔ انسان کوئی جانور نہیں ہے کہ اسے چارے کی کھرلی پہ باندھ دیا جائے، ہاں تو یہ جائے اور وہاں چرے، جہاں چاہے کھا لے، نہ یہ دیکھے کہ نجس ہے یا پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر یہ تمیز کھو بیٹھے تو پھر شکل میں تو انسانی نظر آ رہا ہے مگر اندر سے حیوان ہے۔ یہ جو دین کا دستور ہے یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ اتنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے زمین پر دین بھیج دیا، کیونکہ وہ پہلا فرد جو زمین پر جس نے قدم رکھا ہے وہ دین سیکھنے نہیں، دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام دین سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ تو اس لیے ضروری ہے انسان دنیا میں آئے اور اس کی زندگی کی پہلی سانس میں ہی اسے دین ملے، اور اس کی زندگی اپنی پہلی سانس سے ہی دین کے دائرے کے اندر رہے، دین کے دائرے کو توڑے نہیں، شریعت کی حدود کو پائمال نہیں کرے، دین کے دائرے کے اندر رہے۔ انسانی زندگی پہلے دن سے، پہلے لمحے سے ہی دین کے دائرے کے اندر رہے، اور زندگی کی آخری سانس تک انسان دین کے دائرے کے اندر رہے۔ یہ دین کے دائرے کے اندر رہنا انسان کا کیوں ضروری ہے؟ انسان کا دین کے دائرے کے اندر رہنا کیوں ضروری ہے؟ یہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ گھر کیوں بناتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں، آپ کا گھر کے اندر گھر بنانا، گھر کی چار دیواری بنانا، گھر کا گیٹ لگانا اور گھر کا گیٹ رات کو سوتے وقت بند کر دینا، یہ جو دائرہ آپ کھینچتے ہیں یہ کس لیے کھینچتے ہیں؟ تاکہ اس گھر کے اندر وہ تمام چیزیں کہ جو آپ کو عزیز ہیں، جن کی آپ کی نگاہ میں قدر ہے اور جو آپ کے لیے اہم ہیں اور جنہیں آپ نے محنت کر کے حاصل کیا ہے، وہ محفوظ رہیں، وہ محفوظ رہیں۔ یعنی کہ اس گھر کے اندر اگر اے سی ہے، اگر اس گھر کے اندر کوئی اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس گھر کے اندر فرنیچر ہے، کراکری ہے، جو بھی چیزیں ہیں چونکہ ان کی قدر آپ جانتے ہیں، وہ آپ کو عزیز ہیں، تو آپ ان کی حفاظت کے لیے گھر کی چار دیواری بناتے ہیں، دائرہ کھینچتے ہیں، گیٹ لگاتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہیں، کوئی چور چوری نہ کر سکے، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ مار سکے، رات کے اندھیرے میں کوئی حملہ آور نہ گھس جائے، تو حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیزیں تو مادی چیزیں ہیں اور عارضی چیزیں ہیں اور ہماری پیدا کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ہم دائرہ کھینچتے ہیں
اور دائرہ کھینچ کے اس دائرے کے اندر، حفاظتی دائرے کے اندر انہیں رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کمالات انسانی اور عمارت انسانی اور صاف انسانی کی بھی کوئی قدر ہے یا نہیں ہے؟ انسان کے انسان ہونے کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو اپنی انسانیت بھی پیاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ انسان کو اپنی انسانیت عزیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں عزیز ہو یا نہ ہو، ہماری انسانیت کی جو قدر ہے وہ ہمارے نزدیک ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہمارا خالق ہے اس کے نزدیک ہے۔ اس لیے اس نے پہلے دن سے ہی دین کا دائرہ کھینچا تاکہ زندگی اس دائرے کے اندر رہے اور انسانیت محفوظ رہے۔ دائرے کو جو توڑ دے وہ انسان نہیں ہوتا، کیونکہ دستور کو توڑا ہے نا، آئین کو توڑا ہے، اصولوں کو توڑا ہے، قواعد کو توڑا ہے۔ اور قواعد اور ضوابط اور دستور حیوان کے لیے نہیں ہوتے، انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ حیوان ہے، حیوان کو آپ آزاد چھوڑ دیجئے تو وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا، کہیں سے کہیں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ایک رسی ہونا اور اس کی رسی کسی کے ہاتھ میں ہو، یہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر کریم پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے کوئی نکیل نہیں ڈالی ہے اور کسی کے ہاتھ میں اس کی رسی نہیں دی ہے، اسے انسان بنایا ہے۔ تو کون سی چیز ہے کہ جو اسے دستور دین کا، دین کے دائرے کا، دین کے دستور کا پابند رکھے گی؟ آزاد بھی سے چھوڑا ہوا ہے، مجبور بھی نہیں ہے، ہم نے انسان کے اندر ہی جوہر انسانی رکھ دیا ہے۔ وہ جوہر انسانی کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ انسان کو دین کا پابند رکھے۔ عقل کا کام ہے انسان کو دین کا پابند رکھنا۔ جتنی عقل ہوگی اتنا ہی دیندار ہوگا، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی نیک ہوگا، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی شریف ہوگا، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی سخی ہوگا، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی بہادر ہوگا، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی صابر ہوگا، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی صادق ہوگا۔ تو انسانی جواہر اور انسانی خصوصیات اور انسانی جتنے بھی امتیازات ہیں اور انسانی خصائل اور انسانی محاسن جتنے بھی ہیں وہ عقل کی چھتری کے نیچے ہیں۔ کہاں ہیں ان کا قیام و قرار؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ عقل کے سائے میں ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کو کس طرح متوجہ رہنا ہے؟ عقل کی طرف، کہ جو بنیادی طور پر جوہر انسانی ہے۔ انسان کا اصل جوہر عقل ہے، نہ کہ جسم۔ جسم تو حیوانی پہلو ہے، جسم ہمارا حیوانی پہلو ہے۔ خواہشات رکھنا، پینے کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، یہ سب اسی طرح کی ہماری ضروریات ہیں جس طرح کی دوسرے حیوانوں کی ہیں۔ تو یہ ہمارا حیوانی پہلو ہے۔ تمام حیوانات کی یہ ضروریات ہیں، کھانا اور پینا اور سونا اور اولاد اور اولاد سے محبت، یہ تمام حیوانات کی ضروریات ہیں۔ یہ خواہشات ہمارا حیوانی پہلو ہے، اور اگر زندگی یہیں تک رہے تو یہ حیات حیوانی ہے۔ یہ حیات کون سی حیات ہے؟ حیات حیوانی ہے۔ حیات حیوانی سے آگے نکلنا ہے، اپنی زندگی کو حیات انسانی بنانا ہے، حیات عقلانی بنانا ہے۔ عقلانی حیات وہ ہوتی ہے کہ جہاں خواہشات پر عقل کی حکومت ہوتی ہے، اس حیات کو حیات عقلانی کہتے ہیں کہ جہاں خواہشات کے اوپر حکومت کس کی ہو؟ عقل کی ہو۔ اور اللہ نے ہمارے اندر تو دونوں چیزیں رکھی ہیں، خواہشات بھی رکھی ہیں اور عقل بھی رکھی ہے۔ اور اگر انسان لاپرواہ بے پرواہ ہو جائے اور خواہشات کو آزاد چھوڑ دے اور اس کی خواہشات حیوانی اس کی عقل پر غالب آ جائیں تو یہ مطلقاً حیوان ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ اس کی دنیا خراب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب، دونوں جہان اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی انسان، جی جناب امیر المومنین کا قول ہے، مولا متقیان کا قول ہے، سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر صلوات کہ مولا نے فرمانا ہے کہ جو شخص اپنی آخرت اچھی بنا لے تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔
جو اپنی آخرت اچھی بنا لے اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء جو دین کا دستور لے کر آئے، بظاہر اس دستور کے جو قواعد اور قوانین ہیں وہ ٹوٹل آخرت کا فائدہ دینے والے ہیں۔ ظاہراً اگر ہم اس دستور کی پابندی کریں تو ہمیں یوں نظر آئے گا کہ ان تمام قواعد اور قوانین کی پابندی کرنے سے ہمیں جتنے فائدے حاصل ہونے ہیں وہ آخرت کے فائدے ہیں۔ مثلا ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو تو اس کی جزا اور اجر آخرت میں ہے، عمل ٹھیک ہو تو اس کی جزا اور اجر آخرت میں ہے، اخلاق ٹھیک ہو تو اس کی جزا اور اجر آخرت میں ہے۔ بات بھی ایسے ہی ہے، انبیاء کا جو پیغام ہے اس پیغام پر عمل کرنے سے آخرت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم نے اسی دستور پر عمل کرنا ہے اور تم ٹھیک اپنی آخرت کرو گے مگر اچھی دنیا بھی ہو جائے گی۔ تم اپنی آخرت کے لیے کوشش کرو گے کہ مجھے اپنی آخرت اچھی بنانی ہے، مجھے دوزخ میں نہیں جلنا اور مجھے جنت میں جانا ہے۔ اچھا، یہ خواہش کوئی بری خواہش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اس قسم کے شعر بنانے کی بھی ہمیں عادت ہے کہ جنت کو ہم حقیر کر کے پیش کرتے ہیں۔ جنت کا طلبگار ہونا بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنت کا لالچی ہونا بھی بری بات نہیں ہے۔ دنیا کے مال کا لالچی ہونا بری بات ہے، جنت کا لالچی ہونا بری بات نہیں ہے۔ جنت کی لالچ ہوگی تو انسان اچھا بنے گا، جنت کی لالچ ہوگی تو انسان نیک بنے گا، شریف بنے گا، تو یہ اچھی لالچ ہے، یہ بری لالچ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوزخ کا خوف ہونا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں، فرعونوں کا خوف ہونا اور نمرودوں اور یزیدوں کا خوف ہونا بری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دوزخ کا خوف ہونا، آخرت میں عذاب الہی سے ڈرنا، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ اچھا ہے کہ انسان کے اعمال، عقائد، اخلاق وغیرہ سب درست ہو جائیں گے۔ اور امام چہرم کا فرمان بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے موت اور موت کے بعد کے حالات کو رکھا کرو۔ اگر تمہاری نگاہ کے سامنے موت رہے گی اور موت کے بعد کے حالات رہیں گے تو تمہاری زندگی زیادہ انسانیت پر رہے گی، تم اس اصل ٹریک سے نہیں اترو گے۔ تو انبیاء دستور لے کر آتے ہیں اور وہ دستور ہمیں پابند کرتا ہے اور ہماری زندگی کی سانسیں اصولوں کی اور ضابطوں کی اور قواعد اور قوانین کی پابند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو اس دین کا پابند کر لے تو حقیقت میں تو اسے یوں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو دین کا پابند کیا، لیکن در حقیقت جو دین کا پابند ہوتا ہے وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دین کا پابند ہے وہ اصل میں آزاد ہے، اور جو دین کے اصولوں اور ضابطوں کو پامال کرتا ہے اور دین کا پابند نہیں ہوتا وہ اصل میں غلام ہے۔ وہ اصل میں کیا ہے؟ غلام ہے۔ اس لیے کہ دین کے دائرے کو توڑنے پر اور دین کے دستور کو توڑنے پر جو چیز ہمیں ابھارتی ہے یا آمادہ کرتی ہے یا مجبور کرتی ہے وہ ہماری حیوانی خواہشات ہیں۔ ہماری جو حیوانی خواہشات ہیں ان کی وجہ سے انسان دین کے دائرے کو توڑ بیٹھتا ہے۔ تو جب دین کے دائرے کو توڑا تو ہم پابند ہوئے یا آزاد ہوئے؟ دین کے دائرے کو توڑا ہے خواہشات کی وجہ سے، تو خواہشات کی بات مان کر خواہشات کی غلامی کی ہے، اور سب سے بڑا غلام وہ ہوتا ہے جو حیوانی خواہشات کا غلام ہو۔ سب سے بڑا غلام وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی اور حیوانی خواہشات کا غلام ہے، وہ سب سے بڑا غلام ہے، اور جسے خواہشات حیوانیہ پر کنٹرول ہو وہ سب سے بڑا آزاد ہوتا ہے۔ اور یہ جو دین کا دستور ہے یہ حیات انسان کو خواہشات حیوانی پر کنٹرول عطا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول اور قابو عطا کرتا ہے۔ انسان اگر دین کا پابند ہو جائے گا تو اس کی سانسیں بھی دھل جائیں گی، اس کی دل کی دھڑکنیں بھی پاکیزہ ہوں گی، اور جہاں پاکیزگی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کا دل پاک ماحول میں لگتا ہے نا۔ اسی لیے کہا کہ جو شخص اپنی آخرت اچھی بنا لے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس کی آخرت اچھی ہوتی ہے اس کے پاس دین ہوتا ہے، جس کے پاس دین ہوتا ہے اس کے پاس پاکیزگی ہوتی ہے، جو پاک ماحول میں رہتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، وہ سکون میں رہتا ہے اور وہ اطمینان میں رہتا ہے۔ تو جب میرا میسج یہاں تک پہنچ گیا کہ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر خصائل انسانی اور امتیازات انسانی اور اوصاف انسانی پائے جاتے ہوں، اور انہی چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے دین کو پہلے بھیج دیا تاکہ ہماری زندگی کی سانسیں دستور دین کی پابند ہو جائیں۔ اس دائرے کے اندر پروردگار عالم نے جو دین کا دائرہ ہماری حیات کے گرد کھینچا ہے، حیات انسان کے گرد جو دستور دین کا دائرہ اللہ نے کھینچا ہے، حیات انسان کے گرد اللہ نے جو دستور دین کا دائرہ کھینچا ہے،
وہ اس لیے کھینچا ہے کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ انسان ہی رہے. کیونکہ آپ بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ پسند نہیں کرتے کہ اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، وہ ڈیمیج ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں کہیں کوئی ڈینٹ آ جائے، اس کے اندر کوئی داغ آ جائے تو آپ پسند نہیں کرتے نا. اسی طرح اللہ بھی پسند نہیں کرتا کہ جسے میں نے احسن المخلوقات بنایا ہے، جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جسے میں نے ساری کائنات کی موجودات اور مخلوقات میں سب سے اچھا بنایا ہے، اس میں کہیں کوئی ڈاٹ آ جائے، بلیک ڈاٹ نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی ڈینٹ نہیں آنا چاہیے، یعنی اس کی عمارت انسانی سالم رہنی چاہیے، اس کے اندر اوصاف انسانی رہنی چاہیے، یعنی اسے کسی لمحے میں بھی آسمان انسانیت سے اتر کر زمین حیوانیت پر نہیں آنا چاہیے. تو چونکہ یہ لطف ہے پروردگار کا، ہم ظاہراً سمجھیں گے کہ ہمارا اللہ ہمیں اتنا پابند کر رہا ہے کہ عقیدہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے، عمل تمہارا ایسا ہونا چاہیے، تمہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، حرام نہیں کھاؤ. اللہ ہمیں پابند کر رہا ہے، پابند نہیں کر رہا، پروردگار عالم ہماری حفاظت کر رہا ہے، اللہ ہمیں سعادت دے رہا ہے، اللہ ہمیں بلند و بالا کر رہا ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں اس جہان کے اندر بھیجا ہے یہ تو ایک تمرین ہے. اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ لکل دار بابن و باب دار الاخرۃ الموت. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور جو آخرت کا گھر ہے اس کا جو دروازہ ہے اس کا نام موت ہے. موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت جہان جاویدانی میں منتقل ہو جانے کا نام ہے. موت انسان کی چلتی ہوئی زندگی کا وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں ایک ایکسچینج آتا ہے، انسان تبدیل ہوتا ہے ایک زندگی سے دوسری زندگی میں. عارضی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے موت. موت فنا کا نام نہیں ہے. مرتے وہ ہیں جن کے دل کی دھڑکنوں میں علی نہیں رہتا. آپ سلامت رہیے، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. میں بالکل علمی بنیادوں پر بات کر رہا ہوں، میں کوئی یہ لفاظی نہیں کر رہا. میں نے یہ بات علمی بنیادوں پر کہی ہے کہ مردہ وہ ہوتے ہیں جن کی دل کی دھڑکنوں میں آل محمد نہیں ہوتے. اب اگر میں نے آپ سے یہ جس طرح آپ کی خدمت میں یہ سوال کیا تھا کہ انسان وہ ہوگا کہ جس کے اندر خصائل انسانی، اوصاف انسانی، محاسن انسانی پائے جاتے ہیں، انسانی خوبیاں، انسانی کمالات، انسانی عظمتیں اور انسانی فضیلتیں، انسان کے اندر فضیلتیں پائی جاتی ہیں. انسان وہ ہوتا ہے جس میں عظمت ہوتی ہے، انسان وہ ہوتا ہے جس میں شرافت ہوتی ہے، جس میں صداقت ہوتی ہے، جس میں سخاوت ہوتی ہے، جس میں شجاعت ہوتی ہے، جس میں جذبہ ایثار و قربانی ہوتا ہے، جس میں تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہوتا ہے. انسان اس کو کہتے ہیں. اور اگر کوئی انسان اپنے اندر سے ان اوصاف کو ختم کر بیٹھے تو وہ دیکھنے میں تو انسان ہی نظر آ رہا ہے مگر اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. انسان سنگ دل نہیں ہوتا، رحم دل ہوتا. انسان کنجوس نہیں ہوتا، سخی ہوتا. ٹھیک ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں علمی بنیادوں پر بات کر رہا ہوں. یہاں تو اگر میں رک جاؤں تو ایک ایک شے پر ایک ایک گھنٹہ بھی رک سکتے ہیں. یعنی ہم علمی طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کس طرح کنجوس نہیں ہو سکتا. بظاہر تو بہت سارے انسان ہی ہیں کہ جو کنجوس ہیں، دیکھنے میں انسان ہے نا. یہ دیکھنے میں انسان ہے نا. ابھی تک تو ہمارے معاشرے کے بہت کم لوگوں کو انسان کی حقیقت اور اس کی ڈیفینیشن پتہ ہو گئی کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان بنا کہاں سے ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، انسان کہتے کسے ہیں. تو اتنا علم، یعنی انسان پورا ایک نصاب ہے. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ عظیم ترین نصاب انسان ہے جو کسی یونیورسٹی میں ہے ہی نہیں. سب سے ضروری نصاب ہے انسانیت پڑھائی جائے. کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں انسانیت پڑھائی جاتی ہے، منطق پڑھائی جا رہی ہے، فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہے، انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے، میڈیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہے، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. کسی یونیورسٹی میں انسانیت نہیں پڑھائی جاتی. اسی لیے تو امام سجاد نے حسین کی مجلس رکھی تھی، کیونکہ مجلس انسان بناتی ہے. یہ واحد یونیورسٹی ہے، واحد یہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں انسانیت پڑھائی جاتی ہے. اور مولا حسین کے القابات میں سے ایک لقب ہے منجی بشریت. حسین منجی بشریت ہیں، یعنی حسین کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے. تمام انسانوں کے لیے حسین ابن علی نجات دہندہ ہیں.
میرے مولا نے کربلا میں جو قربانی بھی دی ہے وہ ساری کائنات انسانیت کے لیے دی ہے. اور یاد رکھو کہ آج اگر زمین کے سینے پر انسان چل پھر رہے ہیں تو یہ احسان حسین ابن علی کا ہے، ورنہ شاید 61 ہجری میں ہی انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ تو مولا حسین کا احسان ہے. اور آج دیکھیے کسی یونیورسٹی اور کسی کالج میں تو انسانیت پر بات نہیں ہو رہی نا، یہ انسانیت پر بات کہاں ہو رہی ہے؟ مجلس میں ہو رہی ہے، حسین کے ذکر میں ہو رہی ہے. تو یہ وہ ادارہ ہے جو انسان ساز ادارہ ہے. یعنی یہ امام بارگاہ، یعنی فرش اعضا، یعنی ذکر اہل بیت، یعنی مجلس اہل بیت، یہ وہ ادارہ ہے جو انسان ساز ادارہ ہے. اور ہمیشہ ضد کو ضد سے نفرت ہوتی ہے، ضد کو ضد سے نفرت ہوتی ہے. بس جنہیں مجلسیں پسند نہ ہو سمجھ جایا کرو کہ وہ کون ہے. انہیں سمجھ جایا کرو، مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ضد کو قبول نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. ضد کو ضد سے نفرت ہوتی ہے، ضد کے مقابلے پر ہوتی ہے. ضد اپنی ضد کے وجود کو برداشت نہیں کرتی ہے. تو اگر کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو انسانیت بانٹتا ہے، پھر اگر کسی کو وہ پسند ہی نہ ہو تو سمجھ جانا بے شک وہ انسان کی شکل میں نظر آئیں مگر کسی ایسے قبیلے سے ان کا تعلق ہے کہ جہاں مطلق حیوان رہتے ہیں. تو عزیزو، یہ جو مجلس ہے یہ انسانیت کا درس دیتی ہے اور انسانیت کا رزق اور انسانیت کا تبرک بانٹتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابھی بھی یہ جو میری ایک بات کے پیچھے، میں جو وقت کی کمی کی وجہ سے تیزی سے آگے نکل جاتا ہوں، عشرے میں مجھے بہت ساری باتیں کہہ جانی ہوتی ہیں، لیکن میری ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ اس پر مجھے رکنے کی ویسے ضرورت ہے کہ اگر میں رکوں تو اس کے پیچھے بہت تفصیلات ہیں. اور میں جانتا بھی ہوں کہ ہر آدمی اتنی آسانی سے اور اتنے اختصار سے سمجھ بھی نہیں سکتا. جیسے میں نے کہا کہ انسان کنجوس نہیں ہوتا، اور واقعاً میں پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کنجوس نہیں ہوتا، انسان شریر نہیں ہوتا، انسان کمینہ نہیں ہوتا، انسان بے حیا نہیں ہوتا، انسان بے غیرت نہیں ہوتا، انسان بد تہذیب اور بد اخلاق نہیں ہوتا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا. اگر انسان ہوگا تو شریف ہوگا، انسان ہوگا تو خلیق ہوگا، انسان ہوگا تو رحم دل ہوگا، انسان ہوگا تو دوسرے انسانوں کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہوگا، انسان ہوگا تو دوسروں کو کھلائے گا، کسی کے منہ سے نوالا چھینے گا نہیں، کسی کا حق نہیں چھینے گا. تو انسان کے لیے سب سے اہم چیز انسانیت ہے. اور اتنی اہم ترین شے جو انسانیت ہے، جو قیمتی ترین مایہ ہمارا، اس کی حفاظت کے لیے ہے دین کا دائرہ. اور اس دین کے دائرے کے اندر رکھنے والی جو شے ہمارے اندر ہے وہ ہے عقل. کیا ہے وہ؟ عقل ہے. یعنی عقل کا کیا کام ہے؟ ہمیں دین کے دائرے کے اندر رکھے، ٹھیک ہے. حیات انسان دستور دین کے اندر رہے. جب حیات انسان دستور دین کے اندر رہے گی تو انسانیت محفوظ رہے گی. انسانیت کیا رہے گی؟ محفوظ رہے گی. پھر کوئی چور ڈاکو ہماری انسانیت پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے. پھر خواہشات حیوانی ہماری انسانیت کو چرا نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. شیطان بھی ہماری انسانیت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. جب ہم اپنی انسانیت کا نگران عقل کو بنائیں گے، جب ہم اپنی انسانیت کا پہرادار عقل کو بنائیں گے، جب ہم اپنی انسانیت کا محافظ عقل کو بنائیں گے، جب ہم اپنی انسانیت کی باغ ڈور عقل کے ہاتھ میں دیں گے، جب ہم اپنی انسانیت کی سانسوں کے اوپر عقل کی چھتری کا سایہ رکھیں گے، جب عقل ہماری زندگی کے اوپر سائبان بن کر رہے گی اور اس کے نیچے ہماری زندگی گزر رہی ہوگی، تو یہ حیات عقلانی ہوگی. جب حیات عقلانی ہوگی تو یہ حیات انسانی ہوگی. عقل کا کام ہے کہ انسان کی زندگی کو دستور دین کے اندر رکھے، اور دین کا دائرہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی انسانیت محفوظ رہے. اور انسانیت کا محفوظ رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے. اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ میں تو کئی دفعہ متوجہ کر چکا ہوں کہ انسان پیدا ہونا خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، سعادت ہے، شرف ہے، فضیلت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، یہ سب کچھ ہے. مگر انسان پیدا ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. انسان پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. کمال یہ ہے کہ پیدا انسان ہوا ہے تو مرتے دم تک انسان ہی رہے. کمال یہ ہے. اچھا
اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم دو پہلو رکھتے ہیں، روح اور جسم، اور ہماری جسمانی ضروریات بھی ہیں، اور ہم جسمانی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے انہیں پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تگدو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، اور ان ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں، روحانی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ ہماری روحانی ضرورت کیا ہے؟ عظمتیں، فضیلتیں، تقوی، طہارت، پاکیزگی، ٹھیک ہے، یہ اوصاف حمیدہ، قابل تعریف صفات جن کا پہلے ذکر کیا ہے کہ جود، کرم، مہربانی، ایثار، قربانی، ٹھیک ہے، صداقت، شرافت، یہ اصل انسانیت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ملے گی کہاں سے؟ ہمیں پتہ ہے روٹی تندور سے ملتی ہے، سالن ہوٹل سے ملتا ہے، کپڑا مارکیٹ سے ملتا ہے، مگر یہ بتاؤ عقل کہاں سے ملے گی؟ شرافت کہاں سے ملے گی؟ زہد کہاں سے ملے گا؟ تقوی کہاں سے ملے گا؟ بابا ہر شے کسی مرکز سے ملتی ہے۔ اگر آپ اس مرکز پر ہی نہیں جائیں گے اور اپنے آپ کو اس سے مربوط ہی نہیں کریں گے تو آپ اس سے محروم رہیں گے نا، وہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو پوری کائنات کے اندر وسائل حیات کو پھیلا دے، اور جو آپ کی اصل ضروریات ہیں یعنی روحانی ضروریات یعنی انسانی ضروریات، اس کے لیے اللہ کائنات میں کوئی مرکز ہی نہ بنائے۔ وہ عادل پروردگار ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پروردگارہ تو کوئی تو مرکز ہو جو شرافت کا مرکز ہو، زہد کا مرکز ہو، طہارت کا مرکز ہو، صداقت کا مرکز ہو، جو ساری کائنات انسانیت کو یہ تبرک بانٹ سکے۔ تو خالق نے اس ایک گھر اور در کا تعارف کروایا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو پروردگار نے کائنات کے اندر ایک گھر ایسا رکھا ہے کہ جس گھر کو عظمتوں اور فضیلتوں کا کعبہ قرار دیا ہے، اور اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ شرافت پر واجب ہے، صداقت پر، طہارت پر، ولایت پر، امامت پر، سیادت پر، فضائل پر، مناقب پر واجب ہے کہ اس کعبے کا طواف کرتے رہیں۔ صلوات لوگ مجلسوں کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ آج تک لوگوں کو مجلس اور ذکر اہل بیت پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس ذکر کا اور ان مجلسوں کا فلسفہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم جو مجلس کے اندر آل محمد کی صداقت کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی طہارت کو بیان کرتے ہیں، آل محمد کی ولایت کو بیان کرتے ہیں، ان کی سیادت کو بیان کرتے ہیں، ان کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں، ان کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں، ان کے جود و کرم کو بیان کرتے ہیں، ان کے علم و حلم کو بیان کرتے ہیں، ان کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم تعریف نہیں کر رہے، ہم کائنات انسانیت میں انسانیت کا تبرک بانٹ رہے ہیں۔ حیدری عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، آواز بلند صلوات۔ حمزہ کی جستجو ہے، برادر تلاش کا، مل جائے گا خدا بھی در حیدر تلاش کا۔ کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کربلا بنی ہی اس لیے ہے تاکہ کائنات انسانیت کے لیے اوصاف انسانی کے تبرک کا اہتمام کیا جائے۔
آج بھی کربلا کا ذکر ہے جو انسانوں کو انسانیت بانٹتا ہے۔ ہاں یہ سب کچھ بچ گیا، دین بھی بچ گیا اور انسانیت بھی بچ گئی، مگر گھر لٹ گیا ہے اور حسین نے اس کے لیے کوئی چھوٹی سی قربانی تو دی نہیں۔ عزادارو، آج ہے 5 محرم اور ہمارے بھائی شکیل احمد امان کا ان کے برادران کا یہ مسلسل جب سے عزاخانہ بنا ہے، یہ بانیان اس امام بارگاہ کے جو ہیں 5 محرم کو علم برآمد کرتے ہیں، یعنی زیارت برآمد ہوگی، آج مولا عباس کے علم برآمد ہوں گے۔ ہاں عزادارو، یہ جو علم ہے نا، علم عباس کا علم آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وفا بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ مولا عباس کا جذبہ ایثار اور ان کی وفا، وہ فوری طور پر اس کا نشان ہے یہ علم جو ہے۔ ویسے تو یہ پورے اسلام کا نشان ہے یہ جو علم ہے، اور علم کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ علمدار کی آمد کے لیے میرے مولا نے خاص اہتمام برتا۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جو دنیا میں خاص مقصد کے تحت آئی ہیں، ایک خود مولا علی اور ایک مولا عباس۔ مولا علی کے آنے سے پہلے پیغمبر کی دعائیں تھیں کہ پروردگار ایک مددگار عطا کر، اور مولا عباس کے لیے خود جناب امیر المومنین کی تمنا تھی کہ میرے گھر میں کوئی ایسا ہو جو کربلا میں حسین کی مدد کرے۔ تو علی اس دنیا میں آئے نصرت رسول کے لیے، اور عباس اس دنیا میں آئے نصرت حسین کے لیے۔ جناب امیر المومنین پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ قدم قدم پر رسول اکرم کی اور بعد پیغمبر بھی پیغمبر کے چھوڑے ہوئے دین کی نصرت کرنی ہے، اور عباس کی زندگی کی سانسوں کا مقصد یہ تھا کہ حسین کی نصرت کرنی ہے۔ عزادارو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جناب فاطمہ کلابیہ سے جناب امیر المومنین نے عقد کیا، اور پھر جناب امیر المومنین کو خالق نے فرزند عطا کیا، بیٹا عطا کیا۔ اور جب عباس دنیا میں آ گئے نا، تو جناب ام البنین نے کہا جناب امیر المومنین سے کہ بچہ دنیا میں آیا ہوا ہے مگر بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مولا علی نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ نہیں کھولی تھی، 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی تھی، اور جب پیغمبر آئے اور سرکار دو عالم نے جب جناب امیر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، گل امامت جب دست نبوت پہ آیا تھا تو علی نے آنکھ کھولی تھی۔ جب پوچھا تھا کہ علی اب تک آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی، کہا میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ تشریف لائیں تاکہ جب میں اس دنیا میں آنکھ کھولوں تو میری پہلی نظر آپ کے چہرہ انور پہ پڑے۔ بالکل اسی طرح عباس کی آنکھیں بند ہیں۔ جب جناب ام البنین نے کہا کہ ابھی تک اس نومولود نے آنکھ نہیں کھولی تو کہا کہ میں نے پیغام بھیجا حسین آنے والا ہے، حسین آ جائے خود ہی آنکھیں کھول دے گا۔ جیسے ہی مولا حسین تشریف لائے اور عباس کو اٹھایا، عباس نے فوراً آنکھیں کھول دی، یعنی عباس بھی انتظار کر رہے تھے کہ حسین تشریف لے آئیں، اور جب میں اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولوں تو میری نگاہ سب سے پہلے مولا حسین کے چہرے کی زیارت کرے۔ یہاں مولانا صادق حسن صاحب کا ایک جملہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ تو کھولی، اور آنکھ کھول کر سب سے پہلے مولا حسین کے چہرے کی زیارت تو کی، مگر اس سے پہلے اپنے بازوؤں کو حسین کی طرف پھیلایا، بازو پھیلایا۔ شاید عباس یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بازوؤں کا نذرانہ ابھی سے ہی لے لیجیے، یہ بازو آپ ہی کے لیے ہیں، اور حق ادا کر دیا عباس نے وفا کا۔ عزادارو، ماں ام البنین کی عباس کو یہ تربیت تھی کہ حسین کو ہمیشہ آقا کہنا ہے، مولا کہنا ہے، کبھی بھی بھائی نہیں کہنا ہے، اور چلتے ہوئے بھی شہنشاہ وفا مولا حسین کے پیچھے چلتے تھے اور حسین کے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھتے تھے، یعنی اس قدر اتباع، اس قدر اطاعت حسین کی کرتے ہیں۔ مجھے جناب زینب عالیہ کا وہ فقرہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نانا اس دنیا سے گئے، ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کی گھڑی تھی، نانا کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ہمارے گھر پر مصیبتیں آ گئیں، ماں کا پہلو زخمی ہو گیا، ماں کا حق غصب ہو گیا، ماں کو دربار میں کھڑا رکھا گیا،
جب ہماری مادر گرامی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا تو ماں پر مصائب اتنے زیادہ آ گئے کہ ہماری ماں بطول دن رات روتی، جناب سیدہ ہر وقت گریہ کرتی تھی۔ اب کون تسلی دیتا اور کون تشفی دیتا؟ اس وقت جناب زینب 4-5 سال کی اور اتنی چھوٹی بچی ماں کے قریب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مادر گرامی آپ کا ہر وقت کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا، آپ صبر فرمائیے۔ باغ ہی تو تھا نا، باغ فدق، جانے دیجیے۔ جب اس طرح سے بچی نے کلام کیا تو ماں نے کہا، ایک مرتبہ جناب سیدہ کی چیخ بلند ہوئی اور رو کر کہا کہ زینب تم کیا سمجھتی ہو کہ میں باغ پہ رو رہی ہوں؟ زینب میں باغ پہ نہیں رو رہی ہوں، میں اپنی نگاہ عصمت سے کل آنے والے مصائب کو بھی دیکھ رہی ہوں جو تجھ پر آئیں گے۔ زینب آج میں گئی ہوں دربار، لیکن میں اپنی نگاہ طہارت سے دیکھ رہی ہوں کہ کل تجھے بھی دربار جانا ہے۔ مگر زینب میں وطن میں گئی ہوں، تو غریب الوطن ہو کے جائے گی، میں ہاشمی مستورات کے حصار میں گئی ہوں، جب تو جائے گی تو شام کا بازار ہوگا اور لاکھوں تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، یہ جملہ ارباب منبر یوں بھی کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا کہ میں گئی ہوں صحابیوں کے مجمع میں، تو جائے گی شرابیوں کے مجمع میں۔ اور کہا ہو یا نہ کہا ہو، ہوا تو ایسے ہی ہے کہ بطول صحابیوں کے مجمع میں گئی ہے اور زینب شرابیوں کے مجمع میں گئی۔ عزادارو، جناب سیدہ نے فرمایا کہ زینب تیرے مصائب جب میرے سامنے آتے ہیں نا تو میرا گریہ رکتا نہیں، میرے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ مادر گرامی سے یہ جملے بچپن میں سن لیے، میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری ماں معصومہ ہیں اور عالمہ علم ما کان و ما یکون ہے، اور مادر گرامی جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور پھر خالق نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا، اور جب عباس جیسا بھائی مل گیا نا، اور عباس بچپن اور لڑکپن میں ہی اپنی جوہر شجاعت منوا چکے، یعنی عالم عرب میں حضرت عباس کی شجاعت کو ان کے بچپن میں مان لیا گیا تھا۔ بلکہ عرب ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے علی کے گھر میں علی کا علی بیٹا آیا، وہ علی جیسا بہادر ہے، علی جیسا شجاع ہے۔ تو جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ عباس کا روب ہر طرف ہے، عباس کی جلالت ہر طرف ہے، اور عباس جیسا شجاع اور بہادر بھائی میرے پاس ہے، تو میں مطمئن ہو گئی۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں مطمئن ہو گئی، اب نہ کوئی میری چادر اتار سکتا ہے اور نہ کوئی مجھے بازار لے جا سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس عباس جیسا بھائی موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی کم نہ دے۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ 28 رجب کو جب کاروان حسینی مدینے سے نکلا تھا نا، قافلہ حسینی، مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھ مولا کے اصحاب اور خاندان کے افراد اور مستورات اور بچے جب مدینے سے چلے تھے تو مستورات نے جناب زینب عالیہ سے یہی کہا تھا کہ ہماری چادروں کا کیا ہوگا، ہمارے پردوں کی کوئی ضمانت ہے، ہماری چادروں کی کوئی ضمانت ہے؟ تو اس وقت بطول زادی نے ایک ہی جواب دیا تھا اور کہا تم چادروں کی بات کر رہی ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عباس ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، عباس بہنوں کا ناز ہے، عباس بہنوں کا مان ہے۔ کتنا ناز ہے عباس پر جناب زینب کا، جب عباس ساتھ ہے تو تمہیں چادروں کی کس بات کی فکر ہے؟ اور عزادارو، تمام بیویاں مطمئن تھیں کہ شہنشاہ وفا مولا عباس ساتھ ہیں تو ہمارے پردے سلامت ہیں، ہماری چادروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عزادارو، اور واقعاً اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عباس جیسا بہادر علی کے بعد اور ائمہ معصومین کے بعد سورج کی آنکھ نے زمین پر ایسا بہادر نہیں دیکھا ہے جیسا بہادر عباس ہے۔ اسی لیے تو مولا عباس نے کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ لشکر یزید کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے یزیدیو، میرے ہاتھ تو میرے مولا نے باندھ رکھے ہیں، میرے مولا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور میں پابند ہوں اپنے مولا کے احکامات کا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہی کہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ مولا حسین کی طرف سے مجھے اجازت نہیں مل رہی، ورنہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تمہارا اس طرح شکار کروں جیسے عقاب چڑیوں کا شکار کروں، کہ تم میں کوئی یہاں نظر بھی نہ آئے۔ یہ جناب عباس نے عالم جلال میں خطبہ دیا
اور اشقیاء سے خطاب کر کے کہا، یہ جرأت ہے عباس کی اور بہادری ہے عباس کی، اور دشمن بھی جانتا تھا کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل گئی تو نقشہ کچھ اور ہو جائے گا۔ کربلا میں جتنے شہداء گئے ہیں نا، ان کو جنگ کی اجازت ملی ہے اور سب جنگ لڑ کے شہید ہوئے ہیں۔ مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، باقی سب نے جنگ لڑی اپنے اپنے مقام پر، اور جنگ لڑنے کے بعد یعنی لعینوں کو واصل جہنم بھی کیا، پھر جام شہادت نوش کیا۔ مولا عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی ہے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے عباس کو جنگ کی اجازت دے دی تو شاید یزید کا ایک سپاہی بھی زندہ نہ بچے، اور ہم تو زندہ و سلامت واپس مدینے چلے جائیں گے، لیکن دین محفوظ نہیں رہے گا۔ دین بچے گا مظلومیت کے ساتھ۔ دین کو میرے لہو نے بچانا ہے، دین کو میرے خون نے بچانا ہے۔ میرا خون اور زینب کی چادر صبح قیامت تک اس دین کو محفوظ رکھے گا، اس لیے عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ عزادارو، مدینے سے چلتے وقت جب بیویوں نے کہا تھا نا کہ ہماری چادروں کا، تو جناب زینب عالیہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ عباس میرے ساتھ ہے؟ یہ 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، 3 شعبان مکے آئے، پھر 4 مہینے 1 ہفتہ مکے میں قیام کیا، پھر مکہ چھوڑا، پھر عراق آ گئے، 2 محرم کو کربلا اترے، 4 محرم کو خیمے ہٹ گئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، وقت گزرتا گیا، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور آئی، اس ایک شب کو عبادت کے لیے حاصل کیا گیا کہ ایک رات ہم نے عبادت کرنی۔ اب خیام حسینی میں رات بھر عبادت ہوتی رہی ہے۔ عزادارو، اصحاب اپنے اپنے خیموں میں عبادت کر رہے ہیں، اور زہرا زادیاں، بطول زادیاں اپنے اپنے خیموں میں عبادت کر رہی ہیں۔ چند جملوں کی زحمت ہے، زیادہ لمبی زحمت نہیں دوں گا آج۔ عزادارو، شب عاشور ایک مرتبہ ساری بیویاں جمع ہو گئیں، اور اکٹھی ہو کر ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں آ گئیں، اور جناب زینب کے خیمے میں آ کر کہنے لگیں کہ اب ہم یہ پوچھنے آئی ہیں کہ کل کا جو دن ہے، کل کے دن کے بعد بھی ہماری چادریں سلامت رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ کل کا جو دن ہے اس کے بعد ہمارے برقعے سلامت رہیں گے، ہماری چادریں سلامت رہیں گی؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ اب میں خود جواب نہیں دوں گی، اب میں جا کے پہلے عباس سے پوچھوں گی، عباس سے پوچھ کے پھر میں تمہیں جواب دوں گی کہ کل کیا ہوگا۔ عزادارو، جناب زینب نے چادر لی، اپنا خیمہ چھوڑا، عباس کے خیمے میں آئی۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، رونے میں شرمائے نہیں، رونے میں آپ تکلف نہ کریں، آپ گریہ کرتے رہیں، رونے کے دن ہے نا، زیارت میں برآمد ہونا ہے آج۔ عزادارو، آج حضرت عباس کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ عباس جانتے ہو کون ہے عباس؟ زینب کی آس ہے، بطول زادیوں کی ڈھارس ہے، حسین کی کمر کا زور ہے عباس، علی کا علی بیٹا ہے عباس۔ عزادارو، جناب زینب نے چادر لی، اپنے خیمے سے باہر نکلی، شب عاشور آدھی رات کا وقت ہے، عباس کے خیمے میں آ گئی ہے بطول زادی۔ اب تقریباً 34 برس کے ہیں عباس، اور تقریباً 55 برس کی ہیں زینب۔ کتنا فرق ہے، ایج ڈیفرنس کتنا زیادہ ہے۔ زینب نے عباس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اپنی گود میں پالا ہے، ماں بن کے پالا ہے، جیسے ماں اولاد کو پالتی ہے نا، اس طرح پالا ہے۔ اتنی بزرگ بہن، 55 برس کی بہن جو ہے 34 برس کے کڑیل جوان بھائی کے خیمے میں آئی ہے۔ کیا دیکھا کہ عباس اپنے خیمے کے اندر کل کا دن جو ہے، کل کے دن کی جو جنگ ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، ہتھیاروں کو تیز کر رہے ہیں، تلوار کو تیز کر رہے ہیں۔ یعنی عباس کی تو یہ بہت پرانی آرزو ہے نا کہ یہ دن آئے، میں اسی دن کے لیے پیدا ہوا ہوں، اس دن میں نے جنگ لڑنی ہے، میں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں۔ یہ عباس کی شدید ترین تمنا تھی، عباس کی شدید ترین آرزو تھی کہ میں نے 10 محرم کو جنگ لڑنی ہے، اور میں نے شجاعت علوی کے جوہر دکھانے ہیں، 10 محرم کا دن آ جائے۔ عزادارو، عباس ہتھیار تیار کر رہے ہیں، تلوار تیز کر رہے ہیں، بہن بھائی کے خیمے میں آ گئی ہے۔ جب حضرت عباس نے دیکھا نا کہ بہن زینب ایک مرتبہ، عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، زمین سے کھڑے ہو گئے، جھک کر ادب سے سلام کیا، اور سلام کر کے کہا آقا زادی آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آقا زادی آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، آپ غلام کے خیمے میں آ گئی ہیں، آپ پیغام بھیج دیتی، یہ نوکر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ جناب زینب فرماتی ہیں نہیں عباس، تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور بہن بھائی کے خیمے میں آئی ہے، جی آقا زادی کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ زینب کہتی ہیں عباس میں اس لیے آئی ہوں کہ ابھی میرے خیمے میں ساری بیویاں آئی تھیں، اور وہ یہ پوچھ رہی تھیں کہ کل کا جو دن ہے، کل کے دن کے بعد ہماری چادریں سلامت رہیں گی یا نہ رہیں گی۔ عباس اب جو جواب تم دو وہ جواب میں جا کے انہیں دوں،
عزادارو حضرت عباس کہتے ہیں آقا ذاتی آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ جب تک یہ نوکر موجود ہے، جب تک یہ غلام موجود ہے، جب تک عباس زندہ ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان خیموں کی طرف میری آنکھ سے دیکھ سکتا۔ جب تک عباس زندہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہی جواب دیا ہے جناب زینب نے جا کر بیویوں کو۔ شب عاشور کٹ گئی، عاشور کا دن آ گیا، جب طبل جنگ بجا عاشور کے دن اور جنگ شروع ہوئی، تو جو بھی فرد آتا مولا حسین کے پاس جنگ کی اجازت لینے کے لیے اس سے پہلے عباس کھڑے ہو جاتے، سب سے پہلے عباس۔ کوئی صحابی آئے تو اس سے پہلے عباس کہ مجھے اجازت دیجیے۔ اصحاب حسین انصاران حسین کی شہادت ہو چکی، ہاشمیوں کی باری آئے تو ہر ہاشمی سے پہلے عباس کھڑے ہو جائیں کہ مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا، پہلے مجھے میدان میں بھیجیے۔ حسین یہ کہتے رہے کہ عباس صبر کرو، عباس تم میری فوج کے علمدار ہو۔ عباس کو اجازت نہیں ملتی تھی، اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے، ہاشمی بھی شہید ہوتے رہے، کربلا کی تپتی ریت پر 70 یا 71 لاشیں جمع ہو گئے۔ اب بچا عباس، اب آئے حضرت عباس، سمجھے اب تو یقیناً مجھے اجازت ملے گی کیونکہ اب بچا ہی میں ہوں، اب فوج میں اور کوئی بچا ہی نہیں ہے، تو کہا مجھے اجازت دیجیے۔ اب جب فاطمہ کے لال نے کہا نا کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، تو عباس نے رو کر کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ جس فوج کا میں علمدار ہوں وہ فوج تو ساری کٹ چکی ہے، وہ فوج تو پوری شہید ہو گئی ہے۔ جنہیں جنگ کی تربیت میں نے دی تھی نا، جو میری اپنی گود کے پالے ہوئے تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ مولا اب تو مجھے اجازت دیجیے۔ عزادارو عباس نے جب کہا نا کہ اب تو مجھے اجازت دیجیے، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے ایک مرتبہ نگاہ امامت سے عباس کو دیکھا، مولا حسین کی نگاہوں میں بابا علی کی تصویر دوڑ گئی اور کہا کہ عباس تجھے نہیں معلوم، تو بابا علی کی یادگار ہے، تو بابا علی کی تصویر ہے۔ عباس تمہارے ہونے کی وجہ سے زینب کو بڑا اطمینان ہے، ام کلثوم کو بڑا اطمینان ہے۔ عباس تمہارے ہونے کی وجہ سے بطول ذاتیوں اور زہرا ذاتیوں کے چادریں محفوظ ہیں۔ شہنشاہ وفا نے زیادہ اصرار نہیں کیا کیونکہ جانتے تھے کہ امام ہیں، امام کے سامنے بہت زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے۔ واپس آئیں، لیکن بے چین ہے کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی، کوئی تو تدبیر ہو ایسی کہ مجھے اجازت ملے۔ انہی خیالوں میں عباس آ رہے ہیں اور چلتے چلتے اس خیمے کے پاس سے عباس کا گزر ہوا کہ جس خیمے میں سکینہ نے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ سادات کے پیاسے بچے اور سوکھے پیالے ان کے ہاتھوں میں تھے، یہ سب سکینہ کے پاس جمع تھے اور سکینہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ 7 محرم سے پانی نہیں دیکھا ہے، آج 10 محرم ہے، پیاس سے کلیجے کباب ہو رہے ہیں، کہیں پیاس کی وجہ سے دم نہ نکل جائے، اور سکینہ تمہارے چچا عباس ابھی موجود ہیں، تم چچا سے کہو کچھ نہیں تو کم از کم ہمارے لیے پانی ہی لے کر آ جائیں۔ جناب سکینہ کہتی ہیں اچھا میں اپنے چچا سے کہتی ہوں۔ سکینہ چچا کے پاس آئیں، گویا کہ عباس کی تمنا پوری ہو رہی ہے، عباس کی دعا آرزو ہی یہ ہے۔ کہا اچھا سکینہ میں نے بہت دفعہ اجازت مانگی ہے، مجھے اجازت جنگ کی نہیں ملی، لیکن سفارش کر کے پانی لانے کی ہی اجازت دلا دوں کہ کم از کم پانی لے کر آ سکوں۔ سکینہ ساتھ چلی، بھتیجی نے چچا کی انگلی پکڑ لی، جب چلے ہیں نا مولا حسین کی طرف اور آقا حسین نے چچا اور بھتیجی کو آتے ہوئے دیکھا، حسین رو پڑے، حسین سمجھ گئے، حسین رو کے کہتے ہیں عباس اچھا سفارشی ڈھونڈ کے لایا ہے، اچھا سفارشی ڈھونڈ کے لایا ہے، کیونکہ سکینہ کو یقین تھا میرے بابا میری کوئی بات کبھی ٹالتے نہیں ہیں، جب میں کہوں گی تو بابا اجازت دے دیں گے۔ حسین نے ایک مرتبہ سکینہ کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو سکینہ تمہاری سفارش پر میں اجازت تو دیتا ہوں، لیکن اتنا ذہن میں رکھو کہ چچا ایک بار جائیں گے پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ سکینہ اتنا بھی یاد رکھنا کہ چچا یاد بہت آئیں گے، ہاں جب گوشوارے چھینے جائیں گے تو چچا یاد آئیں گے، جب تماچے مارے جائیں گے تو چچا یاد آئیں گے، جب خیمہ جلے گا تو چچا یاد آئیں گے، ہاں جب دامن کو آگ لگے گی تو چچا یاد آئے گا۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ یہی حق ہے عزاداروں کو عرصہ دینے کا، یہی حق ہے۔
مل گئی عباس کو اجازت. حسین نے مولا عباس کو پانی لانے کی اجازت دے دی کہ ہاں عباس مشکیزہ لوگ پیاسے بچوں کے لیے آپ پانی لے کر آ گئے. عباس گھوڑے پہ سوار ہو گئے. اب عباس جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے آواز لگائی. اب عباس ایک مرتبہ گھبرا گئے کہ ابھی تو مجھے آقا نے اجازت دی تھی پانی لانے کی, کہیں دوبارہ روک تو نہیں رہے. کہا مولا حکم فرمائیے, آپ نے تو مجھے ابھی اجازت دی ہے, آپ کی اجازت سے تو جا رہا ہوں, پانی نہیں لینے جا رہا. کہا ہاں میں نے اجازت دی ہے مگر زینب سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. عباس بطول زادی کے خیمے میں بھی جاؤ, عباس زہرا زادی کے خیمے میں بھی جاؤ, عباس جاؤ اپنی آقا زادی سے بھی جا کر اجازت لو. عزادارو مولا عباس چلے خیمہ زینب میں آئے, آقا زادی کو ادب سے جھک کر سلام کیا اور کہا کہ مجھے مولا نے اجازت دے دی تھی, آپ بھی اجازت دے دیجیے. ظاہر ہے کہ جب آقا حسین اجازت دے چکے تھے تو زینب روک نہیں سکتی تھی. کہا جب امام وقت نے اجازت دے دی ہے تو میں روک تو نہیں سکتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج کے بعد ہماری چادریں سلامت نہیں رہیں گی, آج کے بعد ہمارے پردے محفوظ نہیں رہیں گے. اجرکم اللہ. عباس چلے. عزادارو 30,000 کے لشکر کو چیر کر علی کا لال فرات پر پہنچا ہے. فوج یزید کے کم از کم 30,000 سپاہیوں کو چیرتا ہوا علی کا شہر فرات کے کنارے پہ پہنچا ہے. اور مولا عباس نے فرات میں جا کر علم کو نصب کر دیا اور کچھ دیر فرات پر قیام کیا. عباس کھڑے رہے فرات پر اکیلے. عباس کا گھوڑا بھی رہا اور ایک مرتبہ 30,000 کے لشکر سے خطاب کر کے کہا کہ تمہیں اس فرات پر ناز ہے, اس پانی پر جس پر اکیلے عباس کا قبضہ ہے. اگر تم میں جرت ہے تو علی کے لال سے یہ قبضہ چھڑوا کے دیکھ دو. حسین نے آواز دی عباس جنگ نہیں کرنی, پانی لانا ہے پانی. عباس بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے. پانی کو ہاتھوں پہ لیا, گلا خشک ہے عباس کا, ہونٹ خشک ہے عباس کی. جتنی سکینہ پیاسی ہے, جتنے حسین پیاسے ہیں, اتنا ہی عباس بھی پیاسا. فرات کے کنارے ہیں عباس. پانی کو لیا, فرات کو واپس کر دیا, یہ کہہ کر کہ سکینہ کے بغیر ہم پانی نہیں پی سکتے, آقا حسین کے بغیر میں پانی نہیں پی سکتا ہوں. البتہ گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے, تو پانی پی لے. شہنشاہ وفا کے با وفا گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. پانی کا مشکیزہ بھرا, مشکیزہ لے کر عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, کیونکہ عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی. عباس کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے, یہ پانی حسین کے پیاسے بچوں تک پہنچ جائے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں, ختم کر دیا میں نے مسائل, آپ نے گریہ کیا, مسائل ختم ہو گیا. عزاداروں پسر ساتھ کہتا ہے تم جانتے ہو نا کہ یہ علی کا شیر ہے, اگر تم ایک ایک حملہ کرو گے تو تم خود ہی مرتے رہو گے, تم سب مل کر حملہ آور ہو جاؤ. عزاداروں ہر طرف سے یزیدیوں نے حملہ کیا, لیکن لشکر کو چیرتے ہوئے عباس آ رہے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے عباس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک ظالم نے دائیں بازو کو اپنے نشانے پہ لیا, دائیں بازو پہ ضرب لگی, دائیں بازو قلم ہوا, مشکیزہ بائیں بازو میں آیا, پھر بائیں بازو بھی قلم ہوا, مشکیزے کو دانتوں میں لیا. اب عباس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پانی سکینہ تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ ایک ظالم نے پانی کے مشکیزے میں تیر مارا, مشک کا سارا پانی فرش کربلا پر بہ گیا. عباس کی ساری آسیں ٹوٹ گئیں. ایک مرتبہ ایک ظالم نے عباس کے سینے میں گرد مارا, کچھ زخم پشت سے کچھ سینے کی طرف سے لگے. ایک مرتبہ میرے مولا عباس گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. جب ام البنین کا چاند زین سے زمین پر آیا, آواز دے کر کہا مولا آئیے, اپنے عباس کا لاشا لے جائیے. عباس کا زین سے زمین پر آنا تھا, حسین سے کرسی چھوٹی. عزادارو کربلا کے کسی شہید کے لیے یہ جملہ فاطمہ کے لال نے نہیں کہا, مولا حسین نے عباس کی موت پر کہا, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور کہا العون انکسر الظہری, ہائے عباس تیری موت نے میری کمر توڑ دی. اجرکم اللہ. صرف ایک منزل اور, مجھے معلوم ہے آپ کو زیارت لانی ہے, مجھے معلوم ہے آپ نے گریہ بھی کرنا ہے اور ماتم بھی کرنا ہے,
ختم ہو گیا مسائل، ایک منزل مجھے اور لینے دو عزاداروں مسائل کی۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، لاشا عباس لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 34 برس کے کڑیل جوان کا لاشا زین سے زمین پر آ رہا ہو اور 57 برس کا بھائی جا رہا ہو تو کتنی بڑی ایمرجنسی ہے، حسین کو کہیں رکنا نہیں چاہیے نا۔ مگر کربلا کرا بھی ہے حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے حسین تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روک دیا جیسے کوئی بہت قیمتی چیز زمین پر پڑی ہو۔ حسین اترے، اٹھایا، پھر گھوڑا دوڑایا، پھر دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روکا، پھر نیچے اترے، ایک شے اٹھائی۔ کربلا کرا بھی ہے حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے بعد میں مولا سے پوچھا کہ مولا عباس زین سے زمین پر آ چکے تھے، آپ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس موقع پر بھی گھوڑا روکنا پڑا؟ کہا حمید وہ میرے بھائی عباس کے 2 بازو تھے۔ اب عباس کے بازو تھے جنہیں اٹھانے کے لیے میں رکا تھا۔ عزادارو حسین پہنچ گئے لاشا عباس پر، روتے رہو آخری جملے عزادارو۔ حسین لاشا عباس پر پہنچ گئے، عباس زمین کربلا پر ہے، حالت احتضار میں ہے۔ حسین پوچھتے ہیں عباس زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے؟ دنیا سے جا رہے ہو، اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ عباس کہتے ہیں مولا جب دنیا میں آیا تھا نا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، میری یہ آخری خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤں۔ اس وقت میری آنکھیں بند ہیں کیونکہ میری آنکھوں میں خون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ اگر آپ اپنی ابا سے میری آنکھوں کا خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں۔ پھر کہا مولا معافی چاہتا ہوں، اگر میرے بازو سلامت ہوتے میں یہ تکلیف نہ دیتا، معافی چاہتا ہوں اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں یہ تکلیف نہ دیتا۔ عزادارو فاطمہ کے لال نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، خون صاف ہو گیا۔ عباس نے زیارت کر لی حسین کی، عباس کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ حسین کہتے ہیں عباس تمہاری تو آخری خواہش پوری ہو گئی ہے، میری بھی ایک آخری خواہش ہے، اسے بھی پورا کر دو۔ مولا کیا خواہش ہے آپ کی؟ عباس تو نے ساری زندگی خود کو میرا غلام کار مجھے آقا کہا، ساری زندگی کبھی مجھے اپنا بھائی نہیں کہا، مولا کہا دنیا سے جا رہا ہے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکار۔ ماں ام البنین نے سکھایا ہی یہ تھا کہ ہمیشہ مولا کہنا ہے، ادھر ماں کی تربیت ادھر امام کا حکم۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنا رخ کیا مدینے کی طرف اور کہا ماں ام البنین اب چونکہ حکم امام کا ہے اس لیے مجبور ہوں بھائی کہنے پر۔ عباس نے کہا بھائی، بھائی 3 مرتبہ کہا، دم توڑ دیا، اور دم توڑتے ہوئے عباس یہ کہتے ہیں مولا میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ کو پانی کا انتظار تھا، جب پانی نہیں جا رہا تو عباس بھی نہیں جانا چاہتا، اور میری لاش نہ اٹھائیے گا تاکہ زینب کی چادر سلام